نبی نے بنا فرمایا کہ جانور پہ نشانے بازی سیکھی جائے. بعض لوگوں کی عربوں میں عادت تھی کہ تیر اندازی میں اپنا نشانہ درست کرنے کے لیے مرغیوں کا نشانہ لیا کرتے تھے. آپ نے اس سے منع کیا کہ بھائی نشانہ کسی بے جان چیز پہ نشانے بازی کی کوشش کی جائے، جانوروں کو ہدف نہ بناؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی جانور کا شکار کیا کھانے کی نیت سے نہیں ویسے ہی، تو نبی نے اس عمل کو بھی ظلم قرار دیا کہ اس کے بارے میں بھی آپ سے سوال ہوگا. تو دو وجہ سے آپ جانور کو مار سکتے ہیں، تیسری کوئی وجہ نہیں ہے. پہلی وجہ کیا ہے؟ آپ کو کھانا ہے. ہرن کا شکار کیا، اس کا گوشت آپ نے کھانا ہے. پرندے کا شکار کیا، اس کا گوشت آپ نے کھانا ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ جانور تکلیف کا ذریعہ بن رہا ہے. لوگ سوال پوچھتے ہیں جی ہمارے گھر میں ہم نے بلی پالی ہوئی ہے، وہ پالی بھی نہیں ہے، بعض بلیاں فری ہو کے خود ہی پلتی ہیں. وہ جیسے بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ ہوتا ہے نا، تو بعض گھروں میں بلیاں دیوانی ہوتی ہیں، بیگانے گھروں میں وہ اپنا گھر بنا لیتی ہیں. اس کو مرغیاں کھا رہی ہوتی ہیں. ہماری مرغیاں بلوں نے کھائی ہیں. اب بلے کو تو ہم نہیں کھا سکتے نا، اگر بلہ مرغیاں کھا رہا ہے تو ہم بلے کو نہیں کھا سکتے، تو پھر ہم میں اور بلے میں کوئی فرق رہے گا؟ ظاہر ہے نہیں رہے گا. شریعت نے ہمیں یہ حکم دیا کہ اس کو مار سکتے ہو آپ، یا تو دور چھوڑ کے آ جاؤ، بہتر تو یہی ہے. لیکن آج کل بلیوں نے بھی گوگل میپ کا استعمال شروع کر دیا ہے، کتوں نے بھی شروع کر دیا ہے. جتنا مرضی دور چھوڑ کے آؤ یہ دوبارہ لوکیشن پہ پہنچ جاتے ہیں. تو ایسی صورت میں مار سکتے ہو آپ، تکلیف کا ذریعہ بن رہے ہیں. کتے تکلیف کا ذریعہ بنتے ہیں جب کتوں کی تعداد زیادہ ہو جاتی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتوں کو مارنے کا حکم دیا ہے. وجہ اس کی ہے کہ کتے ہوتے تو کتے ہی ہیں نا، وہ کتے زیادہ ہونے سے کتا گیری زیادہ شروع ہو جائے گی سوسائٹی میں. کتے کھاتے ہیں، بائکیں ٹکراتی ہیں. تو ہمیشہ سے گورنمنٹ بھی یہ کام کرتی رہی ہے، کتے جب زیادہ ہوتے ہیں KMC والے ان کتوں کو مارتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مدینہ میں حکم دیا، کتے بہت ہو گئے تھے، آپ نے قتل کلاب کا حکم دیا، بھی کتوں کو قتل کرو، اس سے نقصان ہوتا ہے. صحابہ کرام نے کیا کیا کہ اتنے کتے مارنا شروع کر دیے کہ کوئی بیچارہ باہر سے مسافر آتا نا، حفاظتی کتا بھی اس کے ساتھ ہوتا تو اس کو بھی مار دیتے تھے. تو آپ نے منع کیا، فرمایا ما لکم وللکلاب، کہ کیوں نسل تھوڑی ختم کرنی ہے کسی چیز کی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور کے حقوق بیان کیے. تو پہلا حق کیا بیان کیا کہ قتل نہیں کرنا بلا وجہ. دوسرا حق بھی یہ بیان کیا کہ جب قتل کرنے کی ضرورت ہو بھی تو ایسے طریقے سے قتل کیا جائے کہ تکلیف کم سے کم ہو، جلایا نہ جائے، اٹھا کے آگ میں پھینک دیتے ہیں. ذبح کرنے کے لیے حکم دیا گیا کہ چھری کو اچھی طرح تیز کر لو. بعض لوگ جانور کے گلے پہ چھری کا تجربہ کر رہے ہوتے ہیں، اس سے منع کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. چھپکلی کو مارنے کا حکم دیا، گندگی کا ذریعہ بنتی ہے گھروں میں، گھن آتی ہے اس کو دیکھ کے. یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. آج کل چھپکلیاں بھی پالی جا رہی ہیں، ہر چیز میں ہم غیر مسلموں کو فالو کر رہے ہیں. اب میں تو جانور پالنے کا مجھے شوق ہے، لوگ اپنے گھروں کا وزٹ کراتے ہیں کہ یہ ہم نے مرغیاں پالی ہوئی ہیں، یہ کیا ہے؟ نایاب نسل کی چھپکلیاں. پھر مجھے بتا رہے ہوتے ہیں مفتی صاحب اس کا کوئی نقصان نہیں ہے، چھپکلی زہریلی نہیں ہوتی. بھائی گندی تو ہوتی ہے، گوبر بھی گھر میں رکھ لو تو کوئی بیماری تھوڑی پھیلے گی اس سے. لیکن ایک ایسا جانور ہے، گرگٹ، چھپکلی، گو، یہ سب ایسے جانور ہیں جنہیں دیکھ کر انسان کو گھن آتی ہے، کراہت آتی ہے، لیکن پالی بھی ہے نایاب نسل کی، عجیب سی لگ رہی ہوتی ہے. وہ چھپکلی گرے کیسے لوگ بھاگتے ہیں، اس لیے تھوڑی بھاگتے ہیں کہ یہ نگل لے گی آپ کو، کراہت آتی ہے اس سے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا چھپکلی کو مارنے کا، اس لیے کہ یہ گھروں میں پلنے کی چیز نہیں ہے. لیکن اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جس نے ایک وار میں چھپکلی ماری 100 نیکیاں، جتنے وار میں مارے گا نیکیاں کم ہوتی چلی جائیں گی. علماء نے اس کی حکمت کیا بیان کی؟ بھئی حکمت یہ ہے کہ جتنے زیادہ وار میں مارو گے اتنے زیادہ جانور کو تکلیف ہوگی، تو اپنی نیکیاں خود کم کیوں کر رہے ہو؟ تو ایک ہی دفعہ ہم بچپن میں ایسا کرتے تھے، ایک ہی چپل چپکاتے تھے، اسٹیکر بن جاتی تھی دیوار کے اوپر. تو اب لوگ چھپکلیاں پالنا شروع کر دی ہیں گھروں کے اندر. گوروں کو دیکھ رہے ہیں، انگریزوں کو جو وہ کر رہے ہیں، ان کے گھروں میں اتنی وحشت ہوتی ہے نا کتوں کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ کے حکام بڑے پیارے ہیں. آپ غیر مسلم علاقوں میں جاؤ نا، ایک الگ سے وحشت ہوتی ہے. آپ کیوں ہوتی ہے؟ ایک تو بچے نہیں ہوتے ان کی سوسائٹی میں، رونق ہی نہیں ہے، سارے بڑے بڑے ہی گھوم رہے ہیں. یار رونق تو بچوں سے ہوتی ہے.
میں بھی افریقہ گیا ہوں, غریب ملک ہے لیکن رونق ہے, کیونکہ گروتھ ریشو ہے ان لوگوں کا. بچے گھوم رہے ہیں گلیوں میں, کوئی ٹائر چلا رہا ہے, کوئی وہ ٹرک بنایا ہوا ہے مٹی سے, کسی نے لکڑی سے ٹرک بنایا ہوا ہے, کوئی لانچ سے اتر کے سمندر میں کلٹیاں مار رہا ہے نا. ایک بچے کو میں نے, افریقی بچے کو دیکھا, لانچ سے چھلانگ مارتا ہے پانی میں, اور نیچے گرنے سے پہلے 2 کلابازیاں کھا چکا ہوتا ہے. اتنا مزہ آ رہا تھا اس کو دیکھ کے. تو ان غیر مسلموں کی زندگیوں میں رونق ختم ہو گئی, اور گھروں میں آ گئے کتے. کتے کی ایک الگ وحشت ہوتی ہے, آپ حلال جانوروں میں آپ کو وہ وحشت نظر نہیں آئے گی. گھروں میں بدبو ہوتی ہے کتے کی وجہ سے. تو خیر اس میں بیماریاں کتنی ہیں, بیماریاں لگتی ہیں انسانوں کو. حلال جانوروں کی بیماریاں انسانوں کو نہیں لگتی. مرغیاں میں کتنی وبائیں آتی ہیں, انسان کو کوئی نقصان نہیں ہوتا. کبھی آپ نے نہیں دیکھا کہ مرغیوں میں بیماری آئی تو انسان بھی مرنا شروع ہو گئے. تو بہت پاکیزگی کا مذہب ہے بھائی اسلام, بڑی زبردست تعلیمات ہیں. آپ حلال جانور پالو, مرغیاں پالو, بکری پالو, دمبے پالو, گائے پالو. کتا ضرورت کی حد تک, اگر آپ کو مجبوری ہے, کوئی چوری کا خطرہ ہے تو ایک مجبوری ہے, ورنہ یہ وحشی درندہ ہے. درندوں میں وحشت ہوتی ہے. لوگ کہتے ہیں ہمیں سے بڑی محبت کرتا ہے, آپ سے کرتا ہے محبت, پڑوسی سے تھوڑی کرے گا. اس کو تو وحشت ہوگی نا, گلی میں گزرنے والوں کو وحشت ہوگی. آپ وہاں دیکھو روڈ پہ انگریز لوگ کتے لے کے گزر رہے ہوتے ہیں تو اس انگریز کو تو محبت ہوتی ہے, لیکن جو فٹ پاتھ پہ دوسرا آدمی ہے وہ ڈر رہا ہوتا ہے, گھبرا رہا ہوتا ہے کہ یار یہ مجھے ہی نہ کاٹ لے. اور اتنی ٹینشن میں لے کے گھومتے ہیں. کتا کبھی ادھر جا رہا ہے, کتے کی طبیعت میں کتا پن ہے, قرار نہیں ہوتا, اس کو زنجیر سے کھینچا ہوا ہوتا ہے انہوں نے. کبھی ادھر بھاگ رہا ہے, کبھی ادھر بھاگ رہا ہے, کبھی ادھر بھاگ رہا ہے. میں ان سے کہتا ہوں یہ تمیز سے واکنگ بھی نہیں کر سکتے بیچارے. بچے پالتے ہوئے موت آتی ہے, بچے ہو جائیں گے تو ہم کیسے پالیں گے. خدا کی قسم اس کا پالنا آسان ہے کتے سے, بچے کا پالنا. کیسی عقل ماری گئی ہے یار. بچہ اس طرح نہیں بھاگ رہا ہوتا, اور بھاگ رہا ہوتا ہے تو اچھا بھی لگ رہا ہوتا ہے. مجھے تو افریقہ میں ابھی تک منظر میرے دماغ میں, ہم گئے نا کنارے پہ پانی کے, اتنے بچے کھیل رہے تھے, اوپر سے اس نے چھلانگ لگائی ہے, ڈر ڈر دے کے گر گیا. دوسرا بچہ مجھے دیکھ کے ڈانس کرنے لگا. میں نے کہا یار یہ دیکھو خوشیاں ان کی. خواتین کی گود میں بھی بچے ہوتے ہیں, اچھی لگتی ہے عورت, اس کی گود میں بچہ ہو, لگتا ہے کہ یہ عورت ہے. عورت ہی نہیں رہی ہے, وہ بھی ایسے بات کرے گی آنکھوں میں آ کے ڈال کے, کہیں سے عورت پناہ جھلک ہی نہیں رہا اس میں. فطرت سے بغاوت کر کے اپنا بھی بیڑا غرق اور انسانیت کا بھی بیڑا غرق. خیر, تو نبی نے حکم دیا چھپکلی کو مارنا ہو تو کیسے. آپ کہوں گے یہ جانوروں کے حقوق پہ بیان شروع کر دیا, میں انسانوں پہ بات کر رہا ہوں. میرا اپنا اسٹائل ہے بھائی موٹیویشن کا. بعض دفعہ میں انسانوں کے حقوق سکھا رہا ہوتا ہوں, گدھے کے حقوق شروع کر دیتا ہوں. اس سے میرے دماغ میں ایک مضمون ہوتا ہے, یہ سمجھانا ہوتا ہے کہ جب جانور کا یہ حق ہے تو انسان اس سے کروڑا گنا بہتر ہے. تو جس مذہب نے آپ کو یہ سکھایا ہے وہ انسانوں کے حقوق پی جانے کا حکم دے گا. اور پی رہے ہیں لوگ حقوق, کیسے پی رہے ہیں وہ میں آ رہا ہوں اب اس طرف انشاءاللہ. تو چھپکلی کے بارے میں حکم دیا, مارا جائے تو ایک چماٹ رکھ کے رسید کر دو, بس ختم. لا يعذب بالنار الا رب النار, آگ میں نہیں ڈالنا. لوگ جلا دیتے ہیں. چائنیز کیا کرتے ہیں, ڈائریکٹ کھولتے ہوئے پانی میں کتا ڈال دیتے ہیں. ڈائریکٹ مرغا, آپ یوٹیوب پہ دیکھ لو, ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں, زندہ مرغا ہوگا ڈائریکٹ کوکر میں ڈال دیں گے کھولتے ہوئے, تڑپ رہا ہے, پھر نکالیں گے تو زندہ ہوتا ہے وہ. تو قتل سے بچنے کا حکم دیا کہ بلا وجہ قتل نہ کیا جائے, اس کو برا بھلا نہ کہا جائے جانور کو, اس کا بھی آپ نے گالی نہ دی جائے جانور کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا الدیک, مرغے کو گالی مت دو. ہوتا کیا ہے, مرغا جو ہے صبح صبح بغیر کسی الارم کے بانک لگانا شروع کر دیتا ہے. بہت سے لوگوں کی نیند خراب ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی, کیا خیال ہے, ابے یہ کیا ہو گیا پڑوسیوں کا, وہ مرغے کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں. کہنا بھی ہے تو پڑوسی کو بولو یار اس نے مرغا پالا ہوا, مرغے کا کیا قصور ہے. تو آپ نے مرغے میں بھی جو پازیٹو پہلو تھا اس کو ہائی لائٹ کر دیا. فرمایا مرغے کو برا مت کہو, فَإِنَّهُ يُؤْذِنُ لِلصَّلَاةِ, وہ نماز کے لیے جگاتا ہے. مرغا یا تو تہجد کے ٹائم پہ اذان دے گا یا فجر کے ٹائم پہ اذان دے گا. اس میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثبت پہلو نکالا. لوگ گالیاں دے رہے ہوتے ہیں, مرغوں کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں اور کتوں کو برا والا کہہ رہے ہوتے ہیں. تو
جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کے مخلوق کے حقوق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے. صحابہ کرام میں زمانے جاہلیت میں کیا ہوتا تھا؟ کھڑے کھڑے جانور کا گوشت کاٹ کے کھا لیتے تھے. آج بھی ہوتا ہے. افریقہ کے بعض جو وحشی لوگ ہیں وہ ایسا کرتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں؟ گائے کھڑی ہوئی ہے نا, تو یہیں سے اس کا ران کاٹی زندہ, اس کو باندھ کے ران کاٹی اور پکا کے کھا گئے, اور اس پہ زخم کا علاج کرتے ہیں. پھر اس عمل کو اسلام نے حرام قرار دیا. ویسے بھی وہ گوشت حرام ہوتا ہے کیونکہ جانور ذبح نہیں ہوا باقاعدہ. تو جب ان مخلوق کے حقوق اللہ نے سکھائے, اپنے حقوق اللہ نے سکھائے, تو ظاہر ہے میرے بھائی جب جانوروں کے حقوق سکھائے, ایک نبی کو ایک چیونٹی نے کاٹا, صحیح مسلم کی حدیث ہے, تو نبی نے وہ ساری چیونٹیاں جلا دی. تو اللہ نے وحی کی, تنبیہ کی کہ کاٹا ایک نے تھا, سزا سب کو دیا آپ نے, ایسا کیوں کیا آپ نے؟ اس سے پتہ چلتا ہے بھائی جو بلا وجہ آپ چیونٹی بھی نہیں مار سکتے. اب یہ نہیں کہ گھر میں آپ فنائل کے پوچے نہ لگائیں, وہ تو لگا سکتے ہیں کیونکہ گھر چیونٹیوں پالنے کی جگہ نہیں ہے, انسانوں کے رہنے کی جگہ ہے. لیکن بلا وجہ جا کے چیونٹیوں کو تنگ کرنا اور چھیڑ چھاڑ کرنا جانور سے, یہ غلط عمل ہے. تو اب سوچو انسانوں کے کیا حقوق ہوں گے. آج انسان انسانوں کے حقوق پی رہا ہے. حقوق پینے کے دو طریقے ہوتے ہیں, ایک غیر مہذب طریقہ اور ایک ہوتا ہے مہذب طریقہ. تو غیر مہذب طریقہ کیا ہے؟ چوری کرنا, ڈکیتی کرنا, مسجد سے چپل چرا کے بھاگ جانا, جیب کترا بن جانا, کسی کے جیب میں ہاتھ ڈالا, موبائل غائب, پرس غائب, بندوق خریدی کنپٹی پہ رکھی, موبائل چھین لیا. یہ ہے لوگوں کے حقوق دبانے کا غیر مہذب طریقہ. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ جب انسان پکڑا جاتا ہے چترول بھی لگتے ہیں, پولیس والے پکڑ کے کوٹتے بھی ہیں, کورٹ میں بھی جاتا ہے, چھوٹ کے آ بھی جائے بدنام بہرحال ہو جاتا ہے. لوگ ایسے شخص کو رشتہ نہیں دیتے, پتہ چل جائے نا کہ یہ کام کرتا ہے. آپ کی بیٹی کے لیے کوئی رشتہ لے کر آیا, کیا کرتے ہو؟ جی میں چوریاں کرتا ہوں. تو دے دو گے رشتہ؟ ہاں جب دو گے جب آپ بھی یہی کام کرتے ہوگے, تو آپ کہو گے چلو مل کے داماد اور سسر مل کے یہ کام کریں گے. تو یہ وہ طریقہ ہے جس کو سب برا سمجھتے ہیں. یہ طریقہ بھی سوسائٹی میں ماشاءاللہ مارکیٹ میں بہت چل رہا ہے. لیکن آج میں جس طریقے کی بات کروں گا وہ ہے وہ طریقہ. سلمان بھائی آپ مارکیٹ سے شارٹ ہیں یار, بہت دنوں بعد نظر آئے. میں نے ان سے اسرار بھائی کو بولا تھا, میسج ملا تھا ان کا. اچھا ماشاءاللہ زندہ ہے, دیکھ کے خوشی ہوئی مجھے. تو ایک طریقہ ہے مہذب. تو آج میں آپ کو مہذب طریقے سکھا رہا ہوں چوری کے. اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ چور بھی ہوں گے ایک نمبر کے, لیکن آپ کے جو وائٹ کالر ہے نا وہ وائٹ ہی رہے گا. آپ کہیں رشتے کا پیغام بھیجیں گے تو آپ کی شادی بھی ہو جائے گی. آپ کہیں جاب کے لیے اپلائی کریں گے, آپ کو رکھ بھی لیا جائے گا. لوگ آپ کو جھک جھک کے صرف سلام نہیں بلکہ جب یہ زیادہ چوریاں شروع کر دیں گے نا, مہذب طریقے والی چوریاں, تو سلام ہی صرف آپ کو کریں گے. آپ غریب آدمی کو تو ویسے بھی کوئی سلام نہیں کرتا. وہ ایک حکیم صاحب کا قصہ اکثر میں سناتا تھا, بہت پرانا ہو گیا. ایک حکیم صاحب غریب تھے, کوئی سلام نہیں کرتا تھا نا. جب ان کے پاس پیسہ آ گیا تو جو بھی گزرتا, حکیم صاحب السلام علیکم, وہ کہتے تھے ٹھیک ہے پہنچا دوں گا. حکیم صاحب السلام علیکم, حکیم صاحب نے کہا ٹھیک ہے پہنچا دوں گا. لوگوں نے کہا سلام آپ کو کر رہا ہے, کدھر پہنچا دو گے؟ حکیم صاحب نے کہا اصل میں جب میں غریب تھا کوئی سلام نہیں کرتا تھا, اب میرے پاس پیسوں کی تجوری ہے, اب مجھے سلام کرتے ہیں تو اصل میں یہ مجھے نہیں کرتے, یہ اس تجوری کو سلام کرتے ہیں. تو رات کو جس نے بھی سلام کیا میں تجوری کو جا کے پیش کر دیتا ہوں کہ تجھے غفار بھائی نے بھی سلام کہا ہے, تجھے وسیم بھائی نے بھی سلام کہا. تو چوری کا, لوگوں کی حق تلفی کا ایک طریقہ ہے مہذب. مہذب تو سمجھتے ہیں نا, اردو بھی مارکیٹ سے شارٹ ہو رہی ہے. مہذب طریقہ ہے. یہ جو مہذب طریقہ ہے یہ مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے چل رہا ہے. اس میں جتنا مہذب طریقہ ہوگا اتنی دولت زیادہ ہوگی. آخرت میں تو لٹکے ہوئے ہوگے جہنم میں. دولت بھی زیادہ آئے گی اور عزت بھی کم ہونے کے بجائے بڑھے گی. آپ کہہ رہے ہو یار یہ کون سا طریقہ ہے, فوراً بتاؤ مفتی صاحب. آپ بولو گے نا کون سا طریقہ ہے. اصل میں آپ مولانا نہیں ہو اس لیے آپ کو نہیں پتا, میں مولانا ہوں تو میں بتاؤں گا آپ کو, لیکن اس کے نتیجہ نکلے گا آپ سب مولانا بننے کی کوشش کرو گے. وہ طریقہ ہے جس میں آپ کی عزت بھی کم ہونے کے بجائے بڑھے, دولت بھی آپ کے پاس آئے اتنی کہ آپ نوٹ چھاپنے کی مشین بن جاؤ,
اور پیسہ سنبھلے نہیں آپ سے. اللہ کی نظر میں آپ سے بڑا چور دنیا میں کوئی ہو ہی نہیں. اللہ کی نظر میں تو یہ حالت ہو جائے گی آپ کی. لیکن پبلک آپ کو جھک جھک کے سلام کرے گی. کوئی آپ پہ انگلی اٹھائے تو آپ مجھے بتانا کہ مجھ صاحب آپ نے طریقہ بتایا تھا لیکن میں بدنام ہو رہا ہوں. حالانکہ ہے چوری لیکن میں بار کیا ہو رہا ہوں؟ بدنام. آپ نے کہا تھا یہ وہ چوری ہے جس سے انسان بدنام نہیں ہوتا. اس میں لوگوں کی حق تلفی بہت زیادہ ہوگی. وہ چند طریقے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں پیشگی معذرت کے ساتھ، لیکن وہ آپ کو پسند بہت آئیں گے. سب سے آسان طریقہ اس میں یہ ہے کہ آپ جن چڑیل بھوت بھگانے کا کارخانہ کھول لیں. اس پہ میں کئی بار بیان کر چکا ہوں، آج زیادہ میں اس کو ہائی لائٹ نہیں کروں. سب سے آسان اس کا طریقہ یہ ہے. اب آپ کہو گے بھائی کارخانہ کھولنے کے لیے بھی تو انویسٹمنٹ چاہیے. نہ، جتنے غلیظ گندے گٹر لائنوں میں رہتے ہوگے نا اتنا کارخانہ آپ کا. گندے نالے پہ آپ ایک چھپڑا ڈال دو، سمجھ رہے ہو؟ گندا نالا ہو اس کے اوپر کیا ڈال دو؟ ایک چھپڑا. سڑی ہوئی حالت میں بیٹھ جاؤ آپ وہاں پہ اور بس پین لے کے نا کاغذ پہ کچھ لکیریں بنانا شروع کر دو، ذائچے بنانا شروع کر دو. کوئی پوچھے کیا کر رہے ہو؟ بولے پیر صاحب ہیں، میں جادو کا علاج کرتا ہوں اور جن چڑیل بھوت بولو بھگاتا. آپ دیکھنا تھوڑے دنوں میں آپ کا ڈیفنس میں بنگلہ نہ ہونا تو میرا نام بدل دینا. پھر جب میرے بیانات ہوں گے آپ کے خلاف تو آپ کے پاس ایک ہی منجن ہوگا بیچنے کے لیے. کیا جادو برحق نہیں؟ کیا اسلام میں جادو کا علاج نہیں؟ آئی بات سمجھ میں؟ اچھا، یہ پہلا یہ ہوگا پلان اے. 2-4 دن میں ہی پیسہ آنا شروع ہو جائے گا. پلان بی میں یہ ہے کہ جب آپ کے پاس تھوڑا سا پیسہ آنا شروع ہوگا اور آپ تھوڑے سے مشہور ہوگے تو آپ سے علاج کے لیے مفتی طارق مسعود صاحب جیسے لوگ، میں دوسرے علماء کا نام اس لیے نہیں لے رہا کہ وہ کہیں گے آپ ہمارا نام ممبر پہ کیوں لے رہے ہو، آپ ہمارا نام ممبر پہ کیوں لے رہے ہو. تو میں ایک کیریکٹر کے طور پر کہ میں بھی ایک مشہور آدمی ہوں، لوگ ٹوٹا ہماری اوقات تو اللہ کو پتہ ہے کیا ہے، لیکن لوگ کچھ ہمیں ویلیو دینے لگے ہیں. تو ویلیو والے آدمی جن کو لوگ بہت فالو کرتے ہیں، ہمارے ہاں علماء کے ساتھ ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جب علماء کو کچھ ہوتا ہے نا تو وہ کنفرم اس کو نظر بد یا جادو پہ لے کے جاتے ہیں. یہ بہت بڑی بیماری مولاناؤں میں پائی جاتی ہے. اور جب ان کو کہا جائے آپ کو یہ نیچرل ہے، 60 سال کی عمر میں فالج کا ہو جانا یا سر میں درد کا ہو جانا، بی پی کا ہائی ہو جانا، یہ اکیلے آپ کے ساتھ نہیں ہو رہا، یہ دنیا میں نیچرل ہے، گوروں کے ساتھ بھی ہوتا ہے جنہوں نے اتنی ترقی کر لی ہے. نہ ان کو کسی پھلترو نے بتایا ہوتا ہے جو علماء کے ساتھ چپکنے والے لوگ ہیں کہ آپ پہ کسی نے جادو کیا ہے، اور وہ بہت جلدی یقین کر. یہ مولویوں کی بیماری مولوی ہی سمجھتا ہے نا، یہ ایک وہم ہے اور ان کے دماغ میں یہ ڈال دیا گیا ہے کہ جب نبی پہ جادو ہوا تھا تو آپ پہ کیوں نہیں ہو سکتا. اس کا تو میں 20 دفعہ جواب دے چکا ہوں. ابھی میرا یہ ٹاپک نہیں، میں عاملوں پہ نہیں آ رہا ہے، لیکن وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ بیان کرنا ہے. سب سے پہلے تو میں وہ طریقہ بیان کروں گا نا چوری کا جو سب سے زیادہ کیا ہو، جس میں فائدہ بہت زیادہ، تاکہ ترتیب خراب نہ ہو. ترتیب جو ہے نا اگر میں ڈائریکٹ کسی اور سے شروع کر دوں گا تو ترتیب خراب ہو جائے گی. جو سب سے پہلے نمبر کے چور ہیں اور ارب پتی ہیں اور ان کی عزت بھی سوسائٹی میں سب سے زیادہ ہے، سب سے پہلے ان کو، اور جن کی قدموں میں علماء صلحاء بزرگان دین جا کے بیٹھتے ہیں، تو سب سے پہلا نمبر بھی بھائی جو جس کا مقام ہے وہ اس کو دینا چاہیے. کیا خیال ہے بھائی؟ تو ہوگا یہ کہ آپ کے پاس مولانا فلانے صاحب، نام میں نہیں نکالنا چاہ رہا، وہ مولانا غصہ کریں گے، مولانا فلانے صاحب، آپ سمجھ لو آپ کی نظر میں جو سب سے ہائی فائی قسم کا مولانا ہے نا، تھوڑے دنوں میں آپ کو وہ بھی وہاں بیٹھا ہوا نظر آئے گا. اور پھر اس کی جب سیلفیاں ان کے ساتھ چلی جائیں گی اور یہ چلا جائے گا کہ یہ بھی حضرت جی کو پھونک مار رہے تھے، تو لوگ کہیں گے جب مولانا طارق مسعود صاحب کو کوئی شخص پھونک مار سکتا ہے تو اس کی پھونک میں کتنا دم ہوگا. لوگ پورے پھونکوں کے سلنڈر اس سے بھروا کے لے کے جائیں گے اور اس کا دھندا چلے گا. نہ چلے میرا نام بدل دو، اتنا دھندا چلے گا آپ کا. اور آپ کو پروموٹ کرنے والے علماء دیوبند ہوں گے، اللہ ماشاءاللہ چند علماء جو ان میں بہت کانفیڈنس ہے وہ ان چیزوں میں نہیں آتے. تو یہ ہے سب سے پہلا طریقہ. جہنم میں تو الٹے لٹکے ہوئے ہوگے انشاءاللہ. ہماری بد دعائیں آپ کے ساتھ دنیا میں بھی ہیں اور آخرت میں بھی، کیونکہ ان لوگوں نے جس طرح سے لوگوں کو حرام کاری پہ لگایا ہے نا تو اللہ ہی پوچھے گا ان کو. اور میں بار بار
لوگ کہتے ہیں آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ ایک ہی دلیل کافی ہے، میرا کچھ بگاڑ کے دکھاؤ، میں تمہارے اتنے خلاف بولتا ہوں یار. اور آج سے نہیں بول رہا، 20 سال سے بول رہا ہوں. کوئی ایک جن چڑیل بھوت بھیجو نا. غیرت کہاں گئی تمہاری یار؟ اتنے چیلنج جب کوئی بندہ دے رہا ہوتا ہے، آدمی کہتا ہے یار اب تو میں کچھ کروں گا ہی. تو کرنا یار، تو ایک چڑیل بھیجنا ہمارے گھر بھی بھائی. تو اتنے بڑے بڑے کوئی شاذلی بنا ہوا ہے، کوئی قادری بنا ہوا ہے، کوئی چشتی بنا ہوا ہے، اور بڑے بڑے علامے تمہاری خدمتوں میں آ کے بیٹھ رہے ہیں تمہارے چرنوں میں. میں ان علاموں کے نام لوں آپ حیران ہو جاؤ گے. میں نام نہیں لینا چاہتا کہ یار وہ بےچارے بیوقوف بن رہے ہیں. وہ علماء صحیح ہیں لیکن بیوقوف بن رہے ہیں ان کی باتوں میں. خلافتیں مل رہی ہیں ان بڑے بڑے علاموں کو، ان عاملوں سے خلافتیں مل رہی ہیں. عاملوں کے نام بھی لوں تو آپ حیران ہو جاؤ گے. اچھا یہ بھی فراڈی، یہ بھی فراڈی. بھائی سارے فراڈی ہیں، سارے فراڈی ہیں. ایک جملہ میرا یاد رکھو، جب میں فراڈی عاملوں کے خلاف بات کرتا ہوں تو عامل پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ اصل میں مفتی صاحب 2 نمبر عاملوں کے خلاف بول رہے ہیں. نا 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 نا، میں 1 نمبر عاملوں کے خلاف بول رہا ہوں. سمجھ رہے ہو؟ میں 2 نمبر کے خلاف نہیں بول رہا. اور ان کو میں چیلنج دیتا ہوں، ایک چڑیل ایک بھوت لا کے دکھا دے یار. تو کچھ کرو نا ہمارے خلاف. کچھ جو مقدر میں ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوگا. اللہ ہمیں ہر پریشانی سے بچائے. یہ کمبخت وہ بھی اپنے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں، وہ بھی اپنے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں کہ ہم نے یہ جو مفتی صاحب کو نقصان، اللہ بچائے نقصان سے. اگر اللہ نہ کرے، دنیا ہے، خوشیاں بھی آتی ہیں غم بھی آتے ہیں، کمبخت اس میں ڈال دیتے ہیں. تو یہ ہے بہترین طریقے سے پیسہ کمانا. اس میں آپ لوگوں سے مال بھی لے رہے ہو، حرام بھی دبا کے نوٹ چھاپ رہے ہو، اور جو مسجد سے چپل چرانے والا وہ پٹتا بھی ہے، بدنام بھی ہوتا ہے. یہ بے غیرت لوگ پٹتے بھی نہیں ہیں، بدنام بھی نہیں ہوتے. علماء ان کے چرنوں میں آ کے بیٹھتے ہیں. رشتے 4 دن ان کی ایسے شادیاں ہوتی ہیں سنبھالی نہیں جا رہی ہوتی، رشتے لائن لگا کے انتظار میں. کیونکہ جو خواتین ان سے دم کرواتی ہیں وہ سمجھتی ہیں بڑا پاورفل آدمی ہے. تو جس کے دم میں اتنی طاقت ہے، دم میں کتنی طاقت ہوگی؟ ابھی آپ کا آئی کیو لیول ہے کہاں تک پہنچتا ہے. خیر، تو یہ ہے حرام خوری کا سب سے بہترین طریقہ، اور یہ مذہب کے نام پہ بکتا ہے. دنیا میں حرام خوری، چاہے وہ عیسائیوں میں ہو، چاہے وہ ہندوؤں میں ہو، چاہے وہ یہودیوں میں ہو، چاہے وہ مسلمانوں میں ہو، مذہب کے نام پہ دنیا میں جو حرام خوری ہوتی ہے نا پیسوں کی، ہم نے اب دنیا میں ٹریولنگ کر کے دیکھا ہے. اتنی حرام خوری مذہب کے منجن کے علاوہ کہیں بھی نہیں ہے. تبھی تو اللہ نے پورا قرآن یہودیوں کی علماء کی برائیوں سے بھر دیا. لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، یہ لوگوں کا مال حرام طریقے سے کھاتے ہیں. تو یہودی پادری کیوں کھاتے تھے؟ یہودیوں کے ربیون کیوں کھاتے تھے؟ عیسائیوں کے پادری کیوں کھاتے تھے؟ قرآن کے الفاظ دیکھو، یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل. اے ایمان والو، عیسائیوں کے مولوی اور یہودیوں کے مولوی لوگوں کا مال حرام طریقے سے کھاتے ہیں. اس سے پتا چلا کہ مولوی کے پاس یہ منجن ہے کہ وہ لوگوں کا مال حرام طریقے سے کھا سکتا ہے. کیا وہ مولوی چوریاں کر کے کھاتے تھے؟ بولو نا، کیا ہو گیا بھائی؟ کیا یہودیوں کے مولوی، عیسائیوں کے مولوی مسجد سے چپل چراتے تھے، یا بندوقیں تھیں ان کے ہاتھ میں، یا تلواریں تھیں، ڈکیتیاں کرتے تھے؟ قرآن کا میسج کیا ہے یہاں پہ؟ مذہب کا لیبل لگا کے لوگوں سے مال نکلواتے تھے. اس سے پتا چلتا ہے کہ مذہب کے پاس یہ پاور ہے کہ آپ بغیر بندوق، بغیر چوری کے لوگوں سے پیسہ بولو نکلوا سکتے ہو. یہ مذہب کے پاس یہ پاور ہے، اور مذہبی لوگوں کے پاس یہ پاور ہے. تو یہ جو مذہب کے نام پہ پیسہ کھانا ہے نا، یہ ہے اعلیٰ درجے کی چوری. یہ کون سی چوری ہے؟ اور یہ حرام در حرام اس لیے کہ عام چور اور ڈاکو وہ ڈکیتی کرے گا، چوری کرے گا، مذہب کا لیبل نہیں لگائے. وہ کبھی بھی یہ نہیں کہے گا میں جو بٹوا دے نہیں دے گا تو تجھے گناہ ملے گا، تو جہنم میں جائے گا. اس کو پتا ہے جہنم میں جاؤں گا. وہ مذہب کا لیبل نہیں لگا رہا، یہ اللہ رسول کا لیبل لگاتے ہیں. کہتے ہیں یہ علوم ہے، علوم علم بھی نہیں ہے، علوم ہے. جب کچھ بھی نہیں ہوتا نا تو وہ علوم ہوتے ہیں. پھر وہ ایک ہوتا ہے علم جو نارمل لوگوں میں ہوتا ہے، ایک ہوتے ہیں کیا؟ علوم. اس کا مطلب کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ ہے میرے بھائی مذہب کے نام پہ حرام کھانے کا سب سے بہترین بولو طریقہ. دوسرا جو اس سے کم ہے، اس میں تھوڑی سی ٹینشن زیادہ ہے. اس میں کیا تھوڑی سی ہلکی سی ٹینشن ہے، لیکن اس کا آؤٹ، یہ تو بچے بھی کیسے سبق سیکھ رہے ہیں، بچے بھی سیکھ. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ مسجد یا مدرسہ بنائیں.
اپنے پیسوں سے کبھی ہر حماقت نہیں. دیکھو اس میں انویسٹمنٹ کی تو اس کا مطلب آپ بے وقوف آدمی ہو, ٹھیک ہے نا. یہ حماقت کبھی نہیں کرنا کہ اپنے پیسوں سے مسجد یا مدرسہ. تو آپ بہرحال کوئی ریلیشن وغیرہ استعمال کر کے مسجد بنا لیں یا کیا بنا لیں. میرے بیان کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جہاں بھی مدرسے ہیں یا جہاں بھی مسجدیں وہ سارے معاذ اللہ چور ہیں, خدا نخواستہ, یہ ہرگز مقصد نہیں ہے. لیکن چوری کا ایک بہترین یہ ذریعہ ہے, صرف ہوشیار کرنا مقصد ہے, ورنہ مسجدوں سے ہی خیر پھیل رہی ہے, مدرسوں سے ہی خیر پھیل رہی ہے. لیکن شر کا ذریعہ بھی کون سی چیزیں بن رہی ہیں, مسجد اور مدرسہ. اتنی کمپلینز آ رہی ہیں نا میرے پاس, اتنی کمپلینز آ رہی ہیں کہ میں اتنی موٹی کتاب لکھنا چاہوں تو فراڈیوں کی کتاب لکھ سکتا ہوں. جو مولانا یا مفتی کے لفظ کو استعمال کیا انہوں نے, پاکستان میں کوئی اکاؤنٹیبلٹی, کوئی کرائٹیریا نہیں ہے, نہ مفتی کا نہ مولانا کا. سند آپ چھاپ لو, ابھی آپ کو اگر مفتی کی سند چاہیے, میں کمپوزر کو بولتا ہوں 2 منٹ میں نکال کے پکڑا دے گا. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. آپ لوگوں سے چندہ لے کے کہیں بھی بنا لو, پھر اس کے نام پہ پھر آپ نے مسجد کی شیٹرنگ کا کو ادھورا چھوڑنا, یہ ذہن میں رکھنا. مسجد کی تو شیٹرنگ کا کام ہے, پھٹے لگے رہیں اندر, فانوس اور ہیرے جواہرات اس میں جڑتے رہیں. کیونکہ لوگ دیکھتے ہیں نا شیٹرنگ اور پھٹے وٹے, تو کام جاری ہے. کام کیا ہے؟ قیامت تک. ایسی مسجدیں میرے علم میں ہیں 20 سال ہو گئے کمبختوں نے مسجدوں کی تعمیر ہی مکمل نہیں کی اب تک. بس کرو یار, حرام پیسہ کیوں کھا رہے ہو تم لوگوں کا بھائی. یہ لوگ کے خون پسینے کے لوگ بےچارے عقیدت میں دے رہے ہیں کہ یار مسجد میں ہمارے ابا کے صدقہ جاری ہے, ہماری اماں کا صدقہ. تو امام کو بھی تو کمبخت کو سوچنا چاہیے نا. بس کر دو, ختم ہو گئی تعمیر. 20 سال بہت ہوتے ہیں, ہوئے جا رہا ہے. پھر جب بن جاتی ہے, یار یہ توڑ کے یہاں بڑھا دو. یہ تو اپنے باپ کی جیب سے. مجھے غصہ آیا ہے آج, میری بحث بھی ہوئی ہے کسی, اس لیے میں تھوڑا سا اگریسو ہوا ہوں, تھوڑا جذباتی ہوا ہوں. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. محلے والے سارے پتہ نہیں کیا گوشت نہیں کھاتے, کیا سبزی پہ پلے ہیں سارے. آج ایک امام کی کمپلین آئی, 20 سال پہلے آیا تھا ایک مسجد میں, آتا باتا کچھ نہیں ہے, مفتی لگا دیا اپنے نام کے ساتھ, روحانی عامل بھی بن گیا, سارا خاندان گاؤں دیہات سے لا کے مسجد میں بٹھا دیا. مؤذن اس کا چاچا, اور مدرسے کا استاد اس کے ماموں کا بیٹا, اور اللہ بھلا کرے آپ کا خزانچی اس کی پھپھو کا بیٹا. یہ بعض ائمہ یہ لوگ یہ کام کر رہے ہوتے ہوتے کمیٹی کو آہستہ آہستہ کھسکا دیا. اور یہ اتنے چالاک ہوتے ہیں کہ ادھر بھی ریلیشن, اس کے ساتھ بھی ریلیشن. امام کی ایک بہرحال ویلیو ہوتی ہے, اس سیٹ سے بھی تعلق, اس سے بھی تعلق, اپنی مظلومیت کی داستانیں اس کے سامنے. کمیٹی میرے ساتھ, کمیٹی والے بعض جگہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں, ان میں یہ عادت نہیں ہوتی فسادیوں کی طرح ہر ایک پکڑ پکڑ کے ان کے کان خراب کرنا. ہوتے ہوتے 20 سال میں مسجد پوری کس کے کنٹرول میں آ گئی؟ امام صاحب اور ان کا پورا خاندان بیٹھ گیا. وہ میرے پاس شکایت آئی کہ وہ تو سولر پلیٹیں بھی امام اپنے گھر میں لے گیا ہے, مسجد کی پلیٹیں. مسجد کے نام پہ کروڑوں روپے چندہ آتا ہے, کوئی حساب دینے کے لیے تیار نہیں ہے. جب امام صاحب سے پوچھو, امام صاحب اس کا حساب دیں, تو امام صاحب کہتے ہیں تمہیں عالم سے بات کرتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ علماء عین بھی بڑا گاڑا نکالتے ہیں. یہ علماء سے ایسے بات کی جاتی ہے؟ علماء تو انبیاء کے وارث ہیں بھائی. کوئی رسید ہو تو رسیدیں جعلی بھی بنتی ہیں بہت. سب سے پہلا سوال یہ کہ آپ تو مسجد میں کمیٹی کے تابع ہو, تو چندہ آپ لے کیوں رہے ہو؟ کوئی پوچھ سکتا ہے اس سے؟ چندہ کمیٹی کے پاس آنا چاہیے نا, انتظامیہ کے پاس آنا چاہیے. آپ کس خوشی میں لے رہے ہو؟ اگر لیا تو فوراً لا کے رسید کٹاؤ اس کی. آپ تو امپلائی کے طور پر آئے ہو یہاں پہ, ماشاء اللہ کب سے لگا دیا آپ نے یہاں پہ. کوئی پوچھ سکتا ہے؟ بتاؤ مجھے. میں جذباتی اس لیے ہو رہا ہوں کہ مجھے پتا ہے اس بیان پہ میرے خلاف کتنا ری ایکشن آئے گا اس طرح کے فراڈی مولویوں کی طرف سے. ہم سب سے زیادہ علماء اور مدارس کو, مولاناؤں کو سپورٹ کرتے ہیں, لیکن اس سپورٹنگ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو 2 نمبریاں مولاناؤں کے ذریعے ہو رہی ہیں اس پہ خاموشی اختیار کر کے قیامت کے دن مجرم بن جائیں. جس امام سے آپ نے چندے کا حساب مانگا اور اس کو غصہ آ گیا, اس کا مطلب یہ 2 نمبر ہے, اس کو فوراً یہاں سے کیا کرو, بولو کک آؤٹ, نکلو یہاں سے. آپ غصہ کیوں آ رہا ہے بھائی تمہیں؟ اور امام صاحب نے کیا کیا کہ مزید اوپر کمرے بھی بنا دیے, اپنے بیٹے کی بھی شادی کرا دی. اب مسجد کے گھر میں اس کے 3 بیٹے بھی, بہویں بھی رہ رہی ہیں. اصولی طور پر شریعت میں مسئلہ یہ ہے
کہ جب آپ کوئی وقف کی چیز استعمال کرتے ہیں تو جو وقف کا ملازم ہے اس کے لیے تو جائز ہے، اس کے بچوں کے لیے بھی، بیوی کے لیے بھی، بہت زیادہ گنجائش ماں باپ کے لیے بھی۔ ہمارے جامعۃ الرشید میں قانون ہے کہ جامعۃ الرشید نے جن ٹیچروں کو گھر دیا ہوا ہے نا، پہلے ریٹرن میں لکھا ہے کہ جس بیٹے کی شادی ہوگی اس کو یہاں سے بولو نکلنا پڑے گا، کیونکہ یہ آپ کی نسلوں کے لیے نہیں ہے، یہ گھر آپ کے لیے، آپ امپلائی ہیں، تو جب تک آپ امپلائی ہیں آپ کو یہ گھر ملے گا، آپ کے والدین بھی رہ سکتے ہیں، بیوی بچے بھی رہ سکتے ہیں۔ جس بیٹے کی شادی ہو گئی یا تو کرایہ ہم لیں گے اس سے، یا اس کو یہاں سے کیا کریں گے۔ یہ جامعۃ الرشید میں قانون ہے، بالکل صحیح قانون ہے، ہر جگہ یہ مسجد میں بھی یہی ہونا چاہیے۔ بھئی یہ گھر مسجد نے امام کو دیا نا، اس کی نسلوں کے لیے تھوڑی دیا ہے، پوری نسلیں آ کے گھروں میں آباد ہوتی ہیں، پوری نسلیں۔ تو شرارت یہ کی داڑیاں ہیں ان کی، کمبختوں کی ٹوپیاں بھی ہیں، اور مجھے غصہ اس پر آتا ہے کہ 27ویں رات میں چیخیں مار مار کے روتے ہیں یہ ناٹک کبھی بھی ان چیزوں سے کبھی متاثر بولو مت ہو۔ رونا اچھی بات ہے، دعاؤں میں رونا، میں اس کی مخالفت نہیں کر رہا کہ کوئی رات کو بیچارہ رو رہا ہو 27ویں رات میں تو آپ بولو یہ 2 نمبری کر رہا ہے، لیکن یہ کرائیٹیریا نہیں ہے کسی کے نیک یا برے ہونے کا کہ وہ دعاؤں میں لمبی لمبی ہاتھ اٹھا کے روتا ہے۔ بھائی آپ نے اس کے ساتھ معاملات کر کے دیکھے، معاملات میں 1 نمبر ہے تو بغیر روئے بھی اچھا ہے، وہ معاملات میں 2 نمبر ہے، تو بھائی یہ ناٹک کی ہمیں ضرورت۔ اور اس طرح کے 2 نمبر لوگ راتوں کو پبلک کے سامنے روتے بہت ہیں، اکیلے میں تو کبھی رونا نہیں آئے گا ان کو، پبلک کے سامنے بہت روتے ہیں۔ یہ بھی بہت غلط طریقہ ہے میرے بھائی، تو ہوشیار رہنا چاہیے ان چیزوں سے۔ تو امام صاحب نے کیا کیا، اپنے چچیرے، ہاں گھر مسجد خالی کرانی تھی، دکان۔ اب لوگ مجھے کہتے ہیں ہم قرآن و سنت سمجھنے آئے، مفتی صاحب یہ کیا قصے لے کے بیٹھ گئے۔ بھائی قرآن و سنت کو ایکسپلین کرنے کے لیے حاضر سروس مثالیں دینی پڑتی ہیں، ریٹائر مثالیں۔ میں چنگیز خان کی مثالیں نہیں دوں گا، ریٹائر مثالیں نہیں، جو حاضر سروس مثالیں ہیں نا۔ مجھ سے اصل میں حاضر سروس اس لیے کہ جب کوئی مجھے کہتا ہے نا میری 4 بیوی ہیں، میں کہتا ہوں حاضر سروس کتنی ہے، کیونکہ 4 کو سنبھالنا آسان نہیں ہے، اکثر ایک آدھ ریٹائر مشکل ہوتی ہے اس میں۔ تو اگر حاضر سروس آ رہا ہے پھر تو سر اٹھا کے ہمارے سامنے بات کر، ایسے 4 ایک کو طلاقیں دے دے کے یا بیوہ کر کر کے کی ہیں پھر تو 18 بھی کر سکتا ہے آدمی۔ حاضر سروس اگر 4 ہے اور اپنے پیسوں سے ہیں، اگر وہ کہتے ہیں نا میں روحانی علاج کرتا ہوں، میں کہتا ہوں پھر حرام کے پیسے سے تو 18 بیویاں رکھی جا سکتی ہیں، کیونکہ عاملوں نے بہت شادیاں کرتے ہیں یہ لوگ، کیونکہ ان کے پاس خواتین آتی بھی ہیں، یہ پھنساتے بھی ہیں خواتین کو اور طلاقیں بھی دلواتے ہیں۔ بہت سے لوگ میرے پاس آئے روتے ہوئے کہ ہماری بیوی عامل کے پاس جاتی تھی تو عامل ہی کے پاس چلی گئی ہے۔ تو ان کا کام ہوتا ہے عورتوں کے بنیان سونگنا، ان کی چڑیاں سونگنا، ان کو شرم بھی نہیں آتی اس میں، جن بگانے کے لیے نا یہ کرنے پڑتے ہیں، ان کو بنیان سونگتے ہیں۔ تو کیا کروں، تھوڑا سا آج غصے میں برداشت کر لو یار آپ لوگ، یہ اسٹائل بھی تھوڑا سا برداشت کرنا چاہیے نا، ہنسی مذاق بہت ہو گیا ہے۔ خیر، تو بعض ایسے مدارس ہیں، زیادہ تر مدارس تو الحمدللہ اچھے ہی ہیں، 2 نمبر ہی نہیں ہے ان میں، لیکن بہت سے ایسے بھی مدارس ہیں آپ 4 دیواری کھڑی کریں، 2-4 یتیم بچے لا کے رکھ لیں، آپ ادھار لے لیں کسی سے، اور دیکھنے میں یتیم لگ رہے ہوں، حقیقت میں یتیم ہونا ضروری نہیں۔ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں دیکھ کے دل چاہتا ہے کچھ چندہ دے دو ان کو، ورنہ تھوڑے دن آپ کے پاس رہ کے وہ اچھا بھلا آدمی بھی یتیم لگنا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو اس کے نام پہ پھر اب کتنا پیسہ آ رہا ہے، جو گزرے گا پیسہ دے گا، کتنے بکرے آئیں گے، اتنا پیسہ آئے گا، بکروں کی قیمتیں انہوں نے باندھی بھی ہوتی ہیں، ادھر بکرا آیا ادھر بیچ دیا، وہ اتنا پیسہ چھاپو گے نا آپ کی سوچ سے کروڑہ گنا زیادہ، جہنم میں تو لٹکے ہوئے ہوگے لیکن بہت پیسہ ہے۔ تو یہ وہ والے چور ہیں، یہ 2 قسم کے چور ہو گئے نا، ابھی تیسرے چور پہ آ رہا ہوں میں۔ ان چوروں سے مجھے بہت زیادہ واسطہ پڑ رہا ہے، یہ تیسرے قسم کے چوروں سے۔ وہ یہ طریقہ ہے پیسہ کمانے کا کہ آپ کہیں کسی کنٹری میں، دوسرے ملک، آپ نے مفتی طارق مسعود صاحب کو دعوت دی یا مولانا طارق جمیل صاحب کو دعوت دی، حضرت میں آپ کے فار ایگزامپل ویسٹ انڈیز میں، ایسے ملک کا نام لوں گا کہ کسی کو شک نہ ہو کہ میری بات ہو رہی ہے، حالانکہ میں چاہتا ہوں کہ پتہ چل جائے کہ تیری ہی بات ہو رہی ہے۔ ایک صاحب